تمہارے پاس براہ راست وحی نہیں آئے گی, اس کی بیس پہ مجھے فضیلت ہے, ہوں میں انسان تمہاری طرح کا. لہذا یہ جو مطالبے کرتے ہو نا کہ چشمے جاری کر دو اور یہ کر دو اور یہ کر دو, یہ مطالبے بیہودہ ہیں. انسان, میں نے یہ دعویٰ تھوڑی کیا کہ مجھے اختیارات ہیں, اسباب سے ہٹ کے میں جو چاہے کر لوں گا. میں نے دعویٰ تو میں نے کیا میں اللہ کا پیغمبر ہوں, اس پہ بحث کرو مجھ سے. اور صحابہ کو جو فرمایا کہ میں تمہاری طرح کا نہیں ہوں, وہ روزے کی بات چل رہی ہے. آگے الفاظ ہیں اللہ مجھے کھلاتا ہے, اللہ مجھے پلاتا ہے. کیا مطلب؟ میرے اندر اللہ نے اسٹیمنا رکھا ہے, میرے اندر اللہ نے قوت رکھی ہے, روحانی قوت بھی اور جسمانی قوت بھی. وہ ہر ایک میں وہ قوت نہیں ہے. تو ہم یہ مانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحت قابل رش تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں بخاری کی حدیث ہے 40 مردوں کے برابر قوت تھی, طاقت تھی. اتنی کم خوراک میں بھی آپ کی اتنی زبردست صحت تھی. سارا دن ایک وقت کا آپ بمشکل تھوڑا سا کھانا کھاتے تھے, اور کیسے گھوڑوں پہ میدان جنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم لڑے ہیں. آج تھوڑا سا جم جا کے آ جائے بندہ تو 6 مہینے تک کھاتا ہی رہتا ہے وہ ریکوری کے لیے. اتنے وہ مرغے اور پتہ نہیں کیا کیا, وہ چونکہ آج انہوں نے ڈنڈ پہ لے ہیں. تو یہ کمزور ہے نا, کمزور ہونے کی علامت ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت طاقتور تھے, تو اس لیے آپ نے فرمایا مجھ میں برداشت ہے, تمہارے اندر یہ برداشت نہیں ہے. لیکن دیکھو کتنے بڑے بڑے مجموعوں کو قرآن کے بارے میں, فرعون کے بارے میں قرآن نے کہا کہ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ. فرعون خود بھی آگ میں جائے گا, اور اپنے جتنے اس کے چمچے تھے نا, جو چمچہ گیری میں لگے ہوئے تھے, ان سب کو لے کے جہنم کی آگ میں دھکیلے گا. تو اپنے پیر و مرشد کے پہلے یہ دیکھ لیا کرو کہ یہ سنت کے مطابق ہے بھی کہ نہیں ہے. ان کے رونے دھونے پر, ان کی بار بار بس یہ باتیں کہ عشق مصطفیٰ اور نبی کی یاد, اور پہلے عقیدہ پوچھو حضرت آپ کیا عقیدہ کیا ہے آپ کا, سمجھ میں نہیں آ رہی بات. اور صاف ستھرا عقیدہ پہلے وہ بیان کرواؤ اپنے شیخ صاحب سے, جو بھی پیر و مرشد بنائے رہے ہو نا, جس کو حضرت جی ہیں بہت پہنچے ہوئے, ان سے کراس کویشچن پوچھو. میں وہاں تھا ہانگ کانگ میں, تو ایک میرے بیان میں اہل حدیث بیٹھتے تھے. اچھا, وہ مجھ سے کراس کویشچن بہت پوچھتے تھے بیان کے فوراً بعد, تو میں بڑا خوش ہوتا تھا, میں بیٹھاتا تھا, میں نے آرام سے بیٹھو. بڑی گپ شپ ہو گئی میری, ان سے دوستی ہو گئی. انہوں نے کہا یار جو بھی جس سے بھی سوال پوچھو وہ عام طور پہ غصہ ہو جاتا ہے, آپ کم از کم تمیز سے جواب دے دیتے. تو خیر ہماری ان سے گپ شپ ہو گئی. تو انہوں نے پھر اپنا ایک واقعہ سنایا کہ پاکستان سے ایک مولانا صاحب آئے, ہانگ کانگ کی مسجد میں محترم نے بیان کیا. اب ہانگ کانگ کی مسجد جو ہے نا, وہاں اس میں مفتی ارشد صاحب ہوتے ہیں, وہ گورنمنٹ کی لیول پہ وہاں کے مفتی اعظم, یعنی ان کو گورنمنٹ نے بنایا ہوا ہے مسلمانوں کے لیے, بڑی ان کی وہ یعنی وہاں پر ان کا ایک نام ہے. تو ان کے اپلیکیشن پہ ویزا مل جاتا ہے ہانگ کانگ کا, ورنہ ہانگ کانگ کا ویزا پاکستانیوں کے لیے بہت مشکل ہے. مجھے بھی انہوں نے انوائٹ کیا تھا. تو گورنمنٹ ان کو بڑا سپورٹ کرتی, یعنی گورنمنٹ میں ان کی بڑی ویلیو ہے. اچھا, انہوں نے بڑا ظرف کر کے بلایا کسی کو, چلیں جی وہ مسلک وسلک کا نہیں بحث میں پڑھتے, کوئی بھی مشہور اسکالر ہو جو قرآن و سنت کی بات کرتا ہو, اس کو بھی وہ انوائٹ کرتے ہیں. تو پاکستان میں آپ کو پتہ ہے مسلک ہول سیل کے حساب سے. خیر ایک مولانا صاحب چلے گئے, وہ مولانا صاحب نے وہاں پر انہی کی مسجد میں انہوں نے اپنے ممبر پہ بٹھایا, مسلکی اختلاف کے باوجود کہ آپ یہاں بیٹھیں اور بیان کریں. تو وہ خطیب صاحب نے بیان کیا, اور پورا بیان اتحاد امت پہ. کس پہ؟ امت کو جوڑنا ہے, امت کو کیا کرنا ہے, محبت, مسلک پرستی نہیں ہے, جوڑ, پشتو میں کہتے ہیں جوڑ توڑ سنگے مڑوڑ, سنا ہے نا. ہمارے جو دوست جب ملتے ہیں نا تو ہمیں یہ لفظ سمجھ میں آتا ہے, جوڑ توڑ سنگے مڑوڑ انڈی ولان خا دے دغت خو ندی کڑے. کوئٹہ کی پشتوں میں کہتے ہیں دغت مغت خو ندی کڑے, اور لگی تستا ماچس کو کہتے ہیں. پشاور کی اور کوئٹہ کی پشتوں میں بڑا فرق ہے. تو ہمارے ایک دوست تھے بڑے مزاحیہ, وہ پھر جب ملتے تھے نا ہمارے شاگردوں سے وہاں کوئٹہ میں, تو کہتے تھے جوڑ توڑ سنگے مروڑ شینی ہتھوڑے کشمش پکوڑے. وہ پوری گردان سنانا شروع کہتے, بھائی کیا بول رہے ہیں, کہہ رہے ہیں یار ہمیں تو یہ سمجھ میں آ رہا ہو, آلو بخارے چھینی ہتھوڑے کشمش پکوڑے وہ سب لگا دیتے تھے ساتھ میں. تو خیر ان کو بلایا محترم کو, انہوں نے ممبر پہ بیٹھ کے بیان کیا اتحاد امت, ایک دوسرے کو. اب کیا ہوا, یہ اہل حدیث بیٹھے ہوئے تھے یہاں پہ نا, یہ مجھے اپنی کارگزاری سنا رہے تھے کہ میں اس بیان میں بیٹھا ہوا تھا. جیسے ہی جمعے کی نماز کا ٹائم آیا ہے تو محترم نے کہا ہم ان کے پیچھے نماز بولو بھائی, مفتی ارشد صاحب کے پیچھے نماز, جنہوں نے انوائٹ کیا اپنے ممبر پہ بٹھایا ہے, بھائی اپنی مسجد دی. آج کل کون کسی کو اپنا ممبر دیتا ہے, مسجد دیتا ہے بیان کرنے کے لیے. وہ اتنے براڈ مائنڈیڈ کہ آپ کو بٹھا رہے ہیں کہ چلو یار اللہ رسول کی بات ہی ہوگی نا, کیا ہوتا ہے مسلک سے.
تو این جب جمعے کی, اچھا وہ غیر مسلم ریاست ہے, بعض دفعہ جمعے میں بہت سے غیر مسلم بھی آ رہے ہوتے ہیں, وہاں ہر ہفتے غیر مسلم مسلمان ہوتے ہیں الحمدللہ. ہانگ کانگ میں انہوں نے مجھے بتایا بہت تیزی سے اسلام پھیل رہا ہے الحمدللہ. تو اب جو نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں ان پہ کتنا برا اثر پڑے گا نا, کہ ابے یار ان کے تو اتنے اختلاف ہیں, اتنا بڑا مجمع ان محترم کے پیچھے جمعے کی نماز پڑھ ہی نہیں رہا. تو چلو یار آپ بعد میں دہرا لینا, فی الحال سیاستاً پڑھ لو, ٹھیک ہے نا, پبلک کو دکھانے کے لیے پڑھ لو, غیر مسلموں پہ برا اثر نہ جائے. غیر مسلموں پہ کتنا برا اثر پڑے گا, جو نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں یا ہونے والے ہیں, وہ کہیں گے یار اتنا میٹھا بیان اور نماز نہیں پڑھ رہے. اب وہ جو حضرت مفتی ارشد صاحب تھے انہوں نے کہا کہ بھائی یہاں میں آپ کو مصلی پہ کھڑا کر دیتا, میں آپ کے پیچھے پڑھ لیتا, لیکن گورنمنٹ کی طرف سے مصلی پہ کسی اور کو کھڑا ہونے پر پابندی, کیونکہ پہلے اس طرح کے کچھ اختلافات ہو چکے ہیں بڑے بڑے, تو گورنمنٹ نے لا بنا دیا ہے کہ چاہے کوئی بھی ممبر پہ بیان کرے گا نماز یہی پڑھائیں گے, ان کے علاوہ کوئی اور نہیں پڑھائے گا. میں جب گیا تھا نا بیان کرنے تو بھی میں نے نماز نہیں پڑھائی وہاں پہ. انہوں نے کہا آپ, ہم خواہش تھی کہ آپ نماز پڑھائیں, لیکن یہ قانون یہاں پر ہے, یعنی کمیٹی کی طرف سے بھی اور شاید گورنمنٹ کی طرف سے بھی, کہ نماز آپ نہیں پڑھانی ہے. حکومت تو نہیں چاہتی نا لڑائی جھگڑے ہو, مسلمان تو پوری کوشش کرتے ہیں کہ ہو, لیکن غیر مسلم ریاست بھی غیر مسلم ہو کے نہیں چل رہی تھی کہ ان میں آپس میں کیا ہو, پھڈے ہو, ٹھیک ہے نا. تو غیر مسلم ہو کے بھی چاہ رہے ہیں کہ یہ پھڈے نہ کریں, تو تمیز سے چلتے رہے امن اور شانتی کے ساتھ. تو وہ جو اہل حدیث تھے نا وہ چپک گئے. وہ کہتے ہیں جب انہوں نے بار بار اصرار کیا میں الگ, ہم نہیں آپ کے پیچھے نماز, ہمیں مصلی دیں, ہمیں مصلی دیں, ہم پڑھائیں گے نماز, تو مفتی صاحب نے کہا نہیں بھائی آپ نہیں ہو سکتے. تو کہہ رہے ہیں یہ اتنا بڑا مجمع خطیب صاحب کے ساتھ مسجد میں نماز پڑھے بغیر نکل گیا. اب یہ تھے چپکو, یہ بھی نکل لیے. انہوں نے کہا چھوڑوں گا نہیں, ٹھیک ہے نا, چھوڑوں گا نہیں. کہہ رہے میں بھی نکل لیا. میں نے کہا چلو آج ان کے پیچھے پڑھتے ہیں, کیونکہ اب ان کو یہ تھا کہ غائب نہ ہو جائے نا. تو کہہ رہے میں نے کہا میں تو نہیں چھوڑوں گا. تو وہ جو اہل حدیث تھے وہ بھی ساتھ ساتھ چلے گئے. مجھے خود کارگزاری سنا رہے ہیں, کہہ رہے ہیں وہ کہیں فلیٹ میں جا کے نا, 4-5 فلیٹ تھے, وہاں جا کے انہوں نے صفیں اتنی مشکل سے ٹینشن میں صفیں بچھائی ہیں, نماز پڑھی ہے. کھانا آیا نا تو کھانے پہ وہ حضرت جی بھی بیٹھے ہوئے, کہہ رہے میں بھی بیٹھا ہوا ہوں. تو کھانے پہ جناب میں نے یہ ان سے سوال کیا کہ سر آپ نے, حضرت جی آپ نے اتحاد امت پہ بڑا پیارا بیان کیا, لیکن اتنا بڑا آپ نے یہ حرکت کی ہے, یہ کیا ہے, اس سے امت متحد ہوگی؟ تو کہہ رہے ہیں جیسے ہی میں نے کہا نا تو ان کے سارے جو مریدین ہوتے ہیں نا, وہ ایک سیاست دان تقریر کر رہا تھا نا, کہ ایک سیاست دان تقریر کر رہا تھا, تو اس کو وہ ہوتے ہیں نا اسسٹنٹ ہوتے ہیں ان کے, وہ پہلے اپنے جو لیڈر کی تعریفیں کرتے ہیں کہ آپ یہ ہیں تو یہ ہیں, آپ یہ بادشاہ ہیں تو آپ جو ہے نا ان کی عوام ہیں, یہ لیڈر ہیں تو آپ ان کے ماتحت ہیں, ایسے کر کے وہ. تو ایک نے کہا یہ دیگ ہیں تم ان کے چمچے ہو, یہ دیگ ہیں تم ان کے چمچے ہو. تو وہ جتنے چمچے بیٹھے ہوئے تھے نا, کہہ رہے ہیں جب میں نے ان سے کہا کہ حضرت اچھا یہ ہوشیار بہت تھے, بڑی تمیز سے اعتراض کرتے تھے نا, ایسے گھننے بن کے بڑے آرام سے, کہ لگے نہ کہ اعتراض کر رہا ہوں, کیونکہ میرے پر بہت سارے اعتراضات کر چکے تھے یہ. تو مجھے لوگوں نے کہا کہ ان سے ہوشیار رہنا. میں نے کہا آنے دو انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہے کرنا, لیکن مجھ سے مطمئن تھے وہ الحمدللہ. وہ مولانا ابوالکلام آزاد جو تھے نا, وہ پاکستان بنانے کے قائل نہیں تھے, مولانا اشرف علی تھانوی قائل تھے. تو کسی نے مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ ابوالکلام آزاد آپ سے پاکستان کے بارے میں بحث کرنا چاہتے ہیں. اور ابوالکلام جو تھے نا یہ واقعی کلام کے بڑے ماسٹر بھی تھے, بڑا بولنا آتا تھا ان کو. تو حکیم الامہ نے فرمایا کہ ابوالکلام کو آنے دو, آئے گا تو جد الکلام کو پائے گا. ابوالکلام کا مطلب کلام کا باپ. تو کہا کہ آنے دو, وہ کلام کا باپ ہے تو ہم کلام کے دادا ہیں, آنے دو بحث کریں گے. یہ قائل تھے مولانا اشرف تھانوی کے پاکستان بننا چاہیے, ابوالکلام آزاد قائل نہیں تھے. تو کہنے تھا ابوالکلام کو آنے دو, ابوالکلام آئے گا تو ادھر کس کو پائے گا, جد الکلام کو پائے گا. ٹھیک ہے نا. تو میں نے ان سے کہا, میں نے کہا کرنے دو بھائی. وہ نیک آدمی تھا بیچارہ, بہت ساری جگہوں سے نا وہ مار کھایا ہوا تھا نا, اتنے سارے فرقے دیکھ دیکھ کے آدمی تو ویسے ہی پاگل ہو جاتا ہے نا. تو وہ اہل حدیث جو تھے نا وہ چپک گئے. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ میں نے پھر ایسی کلاس لی نا اس کی. میں نے کہا سارا بیان یا تو اس موضوع پر بیان نہ کرتے, محبت اور الفت اور ہم سب مسلمان ہیں, ہمیں محبت سے رہنا چاہیے, اتنی کچھ کوئی اور ٹاپک چھیڑ لیتے یار, ٹھیک ہے نا. تو کہہ رہے ہیں وہ ان کے چمچوں نے مجھے ایسا پکڑا ہے, بولے چپ, گستاخی کر رہا ہے اور یہ کر رہا ہے اور وہ کر رہا ہے. کہہ رہے ہیں مجھے خاموش کرا دیا, لیکن کہہ رہے ہیں میں نے ڈوز الحمدللہ دے دی کہ سارے گھننے نہیں ہوتے, سارے عقیدت مند نہیں ہوتے. بہت سے لوگ نوٹ کر رہے ہوتے ہیں بہت سی چیزیں, سمجھ میں نہیں آ رہی بات, میرا خیال ہے. تو عقیدت کی آنکھیں اندھی
اندھی آنکھوں سے مت دیکھو میرے بھائی, عقائد پہ کمپرومائز مت کرو. دیکھو اسلام میں سب سے پہلے توحید ہے, اس کے بعد کیا ہے بتاؤ؟ نماز. رسالت تو ہے, وہ تو ختم نبوت. توحید و رسالت کے بعد سب سے پہلے کیا ہے اعمال میں؟ نماز ہے. کوئی بزرگ نماز ہی نہیں پڑھ رہا تو اس سے پوچھو بھائی وجہ بتاؤ کیوں نہیں پڑھ رہے؟ آپ مسجد میں آ کے جماعت سے نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ وہ اگر کوئی وجہ بیان کر دے, بعض دفعہ ہوتی ہے وجہ, کوئی بیماری ہوتی ہے یا کوئی ڈاکٹر نے منع کیا ہوتا ہے کہ آپ کو کورونا کی علامتیں, آپ نہیں آئے مسجد میں, یا سیکیورٹی کی کوئی مسئلہ ہوتا ہے, ہر ایک کے پاس سیکیورٹی کا انتظام نہیں ہوتا, مسجد میں تھریڈ ہوتی ہے, کوئی مسئلے ہوتے ہیں, تو ٹھیک ہے بھائی. بلکہ یہ خود اس بزرگ پر لازم ہے, اگر وہ مسجد میں نہیں آ رہا تو خود وجہ بتائے. وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں اپنی زوجہ کے ساتھ تنہائی میں کھڑے ہوئے تھے, تو ایک صحابی کا گزر ہوا, تو آپ نے ان کو بلایا, فرمایا یہ میری زوجہ ہیں. تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ پہ کون شبہ کر سکتا ہے؟ فرمایا اگر دل میں وسوسہ آتا تمہارا ایمان ختم ہو جاتا. تو کتنی بڑا ظرف نبی کا کہ اپنے بارے میں بدگمانی سے خود دوسروں کو بچا رہے ہیں. بھائی دل میں ایک بال آ جاتا کہ یار آ سکتا ہے, شیطان کو موقع مل جاتا ہے, تو آپ خود ایسا موقع نہ دیں لوگوں کو. لیکن آج ایسے بزرگ بنے ہوئے ہیں, ایسا یعنی بزرگی کا تصور ہے کہ ان پر تو کوئی بات کر ہی نہیں سکتا, ان کی ہر چیز دودھ سے دھلی ہوئی ہے. ہاں اس میں وہمی بھی نہ بنے کہ خام میں جو واقعی اہل اللہ ہیں ان کو بلا وجہ تنگ کرنا شروع کر دیں, تو یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. لیکن بیسک عقائد, نماز, بنیادی اسلام کے احکام. اب کوئی بزرگ کی محفل میں سارا دن عورتیں بیٹھی ہوئی رہتی ہیں, لڑکیاں بیٹھی رہتی ہیں, تو آپ بولیں آپ کی کیا لگتی ہیں بھائی, کیوں لڑکیوں کے جھمیلوں میں بیٹھے ہوئے ہو؟ آدمی کو تو ویسے ہی شرم آتی ہے نا لڑکیوں میں بیٹھتے ہوئے. لڑکوں میں لڑکیاں کیا کرتا ہے, گھو کھاتا نا. بھائی بچپن میں ہم نے سنا تھا پہلے مکس گیدرنگ نہیں ہوتی تھی, پہلے یہ ہوتا تھا کہ زنانہ الگ ہوتا تھا شادیوں میں, مردانہ الگ. تو جو بالکل گھٹیا قسم کے لڑکے ہوتے تھے نا, وہ زنانے میں بہانے سے گھستے تھے, تمبو سے جھانک رہے ہوتے تھے سوراخوں سے نا بہت ہی گھٹیا قسم کے. تو اگر کوئی لڑکا گھس جاتا لڑکیوں کے اس میں, یعنی جو تمبو ہے اس میں گھس جاتا, تو لوگ کہتے تھے لڑکیوں میں لڑکا گوں کھاتا. بھائی تیرا کام کیا ہے, تجھے شرم آنی چاہیے نا یہاں پہ. تو اب آپ بتاؤ ایک لونڈا گھس کے جا رہا ہے لونڈیوں میں, لڑکیوں میں, اس کو تو ہم تانا دے کے گوں کھا رہا ہے. ادھر بزرگ کے ہر وقت جھمیلا لڑکیوں کا لگا ہوا ہے, ان کے پاس کوئی روک ٹوک ہی نہیں ہے. تو یہ تو غلط ہے نا بھائی, ان کو پردہ کراؤ, کوئی تہذیب سے بٹھاؤ ان کو. اول تو بھائی آپ کوئی ٹائمنگ رکھیں. ہمارے حضرت سے جب خواتین بیعت ہوتی تھی, محرم کا ہونا ساتھ میں ضروری تھا, محرم کے بغیر نہیں بیعت کریں گے. اور تنہائی میں کسی عورت کے ساتھ جمع ہونا حرام ہے, چاہے آپ بزرگ ہیں چاہے آپ بہت نیک ہیں. تنہائی میں کسی عورت کے ساتھ کسی بھی مجبوری سے آپ نہیں بیٹھ سکتے. لیکن ہم یہ اپنے بارے میں فرض کریں کہ بھائی ہم تو چونکہ برے آدمی نہیں ہیں, ہم کنڈی لگا کے بھی بیٹھ سکتے ہیں, تو دوسرا ہم پر بدگمانی کیوں کر رہا ہے؟ کیوں آپ کیا دودھ سے دھلے ہوئے ہیں؟ آپ کے آب زمزم, آپ کے کیا فرشتے سرٹیفکیٹ دے کر گئے ہیں کہ آپ بہت نیک ہیں اور نیک رہیں گے قیامت تک؟ تنہائی میں کسی خاتون کے ساتھ آپ کو بند کمرے میں بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے. تو جب کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تنہائی میں اپنی زوجہ کے ساتھ کہیں تھے تو صحابی کو بلا کے بتایا کہ یہ میری زوجہ ہیں. تو ہم اور آپ کون ہوتے ہیں اتنے فنٹر بننے والے؟ ہم یہ نہیں کہہ رہے بھائی ہم بہت نیک ہیں, وہ تو اللہ ہی جانتا ہے کون نیک ہے کون برا ہے, یہ تو اللہ ہی جانتا ہے. لیکن آپ کو شریعت کے حکم کو فالو کرنا پڑے گا. آپ نیک ہو برے ہو یہ آپ کا ہیڈک ہے, صحیح ہے نا. اندر سے بہت ہو سکتا ہے آپ اچھے ہو, اتنے اچھے ہو کہ آپ کو کبھی نامحرم کی طرف برا خیال بھی نہیں آتا اور آپ کو کوئی زنا کا خطرہ بھی نہیں ہے. اسلام کا قانون ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یخلون رجل مع امرأۃ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم, کوئی مرد ہرگز کسی عورت کے ساتھ تنہائی اختیار نہ کرے. یہ صحیح حدیث ہے پیغمبر کی, قطعاً اس کی اجازت نہیں ہے. آپ کو تنہائی میں بیٹھ ہی نہیں سکتے آپ. تو یا تو دو عورتیں ہوں یا وہ بھی مجبوری میں. اب ایسا نہ ہو کوئی جاہل پیر دو عورتوں کو کہ بھئی چار چار عورتیں آ کے بیٹھا کریں, مرد ان کے ساتھ آنے پر پابندی ہے. ایک مثال دے رہا ہوں کہ دو میں خطرہ کم ہوتا ہے, تنہائی میں تو بدگمانیاں زیادہ ہوتی ہیں نا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پابندی لگائی ہے اس پر. تو بھائی یہ جو مشرکین کا عقیدہ تھا نا کہ یہ ہمیں بخشوا دیں گے, یہ کر دیں گے, اپنا عمل سب سے پہلے کس کو فوکس کرنا ہے بھائی؟ اپنا عمل. جس بزرگ کو بزرگ سمجھ رہے ہو اس کے بھی پہلے عمل دیکھو, سنت کو فالو کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. شادی بیاہ کی رسومات ایسے تو جہیز دبا کے لے رہے ہیں. حضرت جی جہیز کیا کر رہے ہیں؟ دبا کے لیا ہوا حضرت. بعض ایسے بھی ہیں جن کو بینک میں ہیں, سودی بینک میں, ان کو خلافتیں ملی ہوئی ہیں,
حضرت جی کے خلیفہ ہیں, کیا کام ہے جی؟ بینک میں جاب کرتے ہیں, سودی بینک میں. ابے بھائی یہ کیسے بزرگ ہیں, سودی بینک میں کیا کر رہے ہیں؟ سودی بینک میں جاب کر رہے ہیں, یعنی حرام کھا رہے ہیں, اور یہ ہے کیا بہت پہنچے ہوئے. وہی بات ہو گئی, یہ خاتون نے بتایا نا, کئی سال پرانی بات ہو گئی, اب ان کو نہیں پتہ چلے گا کس کی بات ہو رہی ہے. ان کے بھائی کا انتقال ہو گیا, وہ کہنے لگی بہت نیک تھا, میں نے اس کو جنت میں ٹہلتے ہوئے دیکھا ہے. میں نے کہا اللہ کرے ایسا ہی ہو. میں نے کہا نماز پڑھتا ہے کہ نہیں؟ نماز نہیں پڑھتا تھا, نماز کبھی بھی اس نے نہیں پڑھی, لیکن تھا بہت نیک. تو پتہ نہیں آپ کے ہاں نیک کا معیار کیا ہے. نیکی کی پہلی سیڑھی تو نماز ہے نا میرے بھائی. کتنی شدید وعیدیں ہیں جو نماز نہیں پڑھتے. تو جماعت سے نماز, آج بہت سے لوگوں نے جماعت سے نماز چھوڑ دی ہے. جہاں جا رہے ہوتے ہیں بس اخپل طریقے سے پڑھ رہے ہوتے ہیں. جہاز میں سفر کرو نا, ایک دو لوگوں کو اپنے ساتھ لے آیا کرو. اگر کچھ ساتھی ہو, ٹرین میں جا رہے ہو, اگر کچھ ساتھی ہو, بولو بھائی جماعت سے نماز پڑھیں گے ہم. اخپل طریقے سے تھوڑی ہوتی ہے. ٹرین میں 2-3 لوگ جا رہے ہیں, ہر آدمی اخپل طریقے سے پڑھ رہا ہے, ایسے نہیں ہوتا. جماعت سے نماز ہوگی. اذان دو اس میں باقاعدہ, شرماؤ نہیں اذان دیتے ہوئے. بہت مشکل ہے بات سمجھانا. تو الذین آمنوا وکانوا یتقون, اولیاء اللہ کی تعریف قرآن نے کی ہے جو ایمان لائے اور تقوی اختیار کیا, گناہوں سے بچے. اس کے بعد کوئی بات نہیں, آپ سوئمنگ بھی کریں, آپ اسکائی ڈائیونگ بھی کریں, آپ سمندر کی تہوں میں جا کے, وہ کیا ہے اسکوبا ڈائیونگ, ہاں وہ بھی کریں آپ. اس سے کوئی بزرگی کے منافی. ٹماٹر بھی خریدیں آپ کیا کریں؟ ٹماٹر. سانپ نظر آتا ہے بھاگ جائیں, پہلی فرصت میں کیا کریں؟ بھاگیں. لوگ کہیں گے ڈر گیا, بولے اللہ کا شکر ہے ہم سانپ سے ڈرتے ہیں الحمدللہ. ٹھیک ہے نا. کورونا میں بھی احتیاط کریں, ماسک لگا کے گھوم رہے ہیں, ماسک لگا کے گھومیں. اب کوئی آ رہا ہے اس کو بولے بھائی تو وہاں کھڑا رہے, میرے منہ پہ چھینکنے کی تجھے اجازت نہیں ہے. اللہ کا شکر ہے میں بھی صحیح ہوں, ملا وجہ میرے کو کتنے لوگ میرے منہ پہ آگے چھینکے ہیں یہاں پہ, ان کو ڈانٹا ہے, بھائی پیچھے رہو یار, اللہ کے بندو تھوڑا سا احتیاط کرو. گھسے جا رہے ہوتے ہیں منہ کے اندر, گھسے جا رہے ہوتے ہیں. تو کوئی بزرگی کے منافی نہیں ہے. بھائی کورونا ہے, پھیلا ہوا ہے, وبا پھیلی ہوئی ہے, ادھر رہ بھائی آرام سے, صحیح ہے نا, ادھر سے ہی بات کر جو کرنی ہے. خام خامے یہ بزرگی کا معیار نہیں ہے. حضرت جی کورونا سے نہیں ڈرتے, اور کورونا کو کسی کو نہیں دیکھتا, نہ بزرگ کو دیکھتا ہے نہ. ہاں میں ایک واقعہ سنا کے بات ختم کرتا ہوں, جو اصل واقعہ بتا رہا تھا کہ ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ اس زمانے میں مباہلہ بھی جائز نہیں ہے. مباہلہ یہ ہوتا ہے کہ اہل باطل کو جب آپ دلائل سے قائل کیا نہیں ہو رہا تو اس سے یہ مطالبہ کیا جاتا ہے کہ تم بھی آؤ میدان میں, ہم بھی آئیں گے, اور ہم دعا مانگیں گے, ہم میں جو باطل ہے وہ تباہ و برباد ہو جائے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ مباہلہ. تو ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب نے لکھا ہے یہ جائز نہیں ہے, اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مباہلے کا حکم ہوا تھا تو آپ پر وہی ہوئی تھی کہ مشرکین مکہ کو آگ ہلاک کر, جو عیسائی پادری آ رہے ہیں نا مباہلہ کرنے کے لیے, جب آپ سے مباہلہ کریں گے تو آگ ان کو کھا کے ختم کر دے گی, تباہ کر دے گی. پھر عیسائی ڈر گئے, نہیں کیا انہوں نے مباہلہ. تو فرمایا ہم پر ایسی کوئی وحی بولو نا نہیں آئی ہے, نہ اللہ نے کہا ہے کہ تم باطل سے مباہلہ کرو گے تم باطل کو تباہ کر دوں گا, کچھ بھی نہیں ہے, کوئی دلیل نہیں ہمارے پاس. تو ہم دلائل سے قائل کریں گے, سمجھ میں آ گیا ٹھیک ہے, نہیں تو پتلی گلی سے نکلو. کہ یہ جو آج کل بحث ہو رہی ہوتی ہے کہ ہم دونوں میں جو سچا ہے دیکھنا اس کے ساتھ اللہ کی, جو جھوٹا ہے دیکھنا ہماری بد دعا ہے کہ وہ مر جائے. تو کیا اللہ نے تو کوئی گارنٹی نہیں لی کہ وہ واقعی مرے گا؟ ہو سکتا ہے آپ مر جاؤ. آپ نے کسی باطل سے مباہلہ کیا اور کل اتفاق سے آپ کی مقدر میں مرنا لکھا ہوا تھا, کتے کا کاٹنا لکھا ہوا تھا, یہ تو ہو سکتا ہے نا, اور وہ کاٹ لے. اب وہ باطل بولے گا دیکھا تم باطل ہو, ہم کیا ہیں؟ حق پر ہیں. تو بھائی یہ باطل, کتے کا کاٹنا حق پر اور باطل پر ہونے کی علامت نہیں ہے. کتا کسی کو بھی کسی بھی ٹائم پہ کاٹ سکتا ہے, کسی بھی ٹائم پہ کسی کو کتا کاٹ سکتا ہے کہ نہیں؟ کتے کو کیا پتا ان میں کون برحق ہے؟ کتے کو پتا ہے کہ اس کو کاٹنا اس کو نہیں کاٹنا. وہی ہے نا, ایک آدمی گیا نا, وہ کتا بھونک رہا تھا, تو میزبان نے مہمان کے خوف دیکھ کے کہا کہ آپ کو پتہ نہیں ہے بھونکنے والے کتے کاٹتے نہیں ہیں؟ تو اس نے کہا مجھے تو پتہ نہیں, کتے کو بھی پتہ ہے کہ نہیں پتہ ہے یہ بات. ایک سیکنڈ میں خلاصہ بتا دوں نا بیان کا. خلاصہ یہی ہے کہ یہ جو خام خواہ کی احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں, فلاں بخشوا دے گا, فلاں یہ کر دے گا, فلاں یہ کر دے گا, تو یہ ان احمقوں کی جنت سے کیا کرنا پڑے گا بھائی؟ باہر. قرآن بار بار کہہ رہے ہیں کس کو فوکس کرو؟ عمل کو. ہاں نبی کی شفاعت ہوگی, اس کی کیا تفصیل ہے وہ پھر بعد میں انشاءاللہ پہلے کئی دفعہ بتا چکا ہوں, لیکن اس پر اعتماد کر کے نہیں بیٹھنا ہے, کیونکہ نبی نے اپنی بیٹی کو حکم دیا کہ میں بھی قیامت کے دن کام نہیں آؤں گا. تو کیا مطلب, اگر یعنی سب سے پہلے انہوں نے بھی اعمال کو فوکس کرنا ہے. ہاں پھر اللہ کی رحمت ہو سکتی ہے, کچھ عمل میں کوتاہی کمی ہو گئی تو پیغمبر کی شفاعت کام آ جائے گی, شہداء کی شفاعت کام آ جائے گی. اصل کیا ہے؟ عمل. سب سے پہلے عمل ہے.
جی کیا پوچھ رہے ہیں میرے بھائی؟ نہیں یہ غلط ہے کہ اگر آپ سچے ہیں تو قرآن پاک پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں میں سچا ہوں، یہ قرآن کو نہیں لانا چاہیے درمیان میں۔ اچھا بھائی کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ پہلے نپٹا دوں جلدی جلدی۔ مفتی صاحب آپ نے بڑے بال سنت کی وجہ سے رکھے ہیں یا شوبازی کے لیے؟ مولانا صاحبان نکاح پڑھانے کے پیسے کیوں لیتے ہیں جبکہ اس میں تو کچھ وقت بھی نہیں لگتا؟ مولانا لوگوں کو کھانے دو اچھا، بیچاروں کو تنخواہیں دیکھو کتنی کم ہوتی ہیں، تو اگر وہ نکاح پڑھانا بھی تو ایک عمل ہے نا، ایک عمل ہے، چاہے 1 منٹ کا ہو 10 منٹ کا ہو۔ آپ یہ کہہ رہے ہو کہ 1 منٹ بھی نہیں لگتا، وہ گھر سے آنے میں، بیٹھنے میں، خطبہ پڑھنے میں، پھر واپس جانے میں، اور خاص طور پہ کرونا کے دنوں میں رسک لینے میں۔ تو اگر مولانا لوگ بیچارے پیسے لے رہے ہیں تو کیا جا رہا ہے آپ کا؟ اور اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو مولانا کو بتا دو میرے پاس پیسے نہیں ہیں، تو مولانا پھر فری میں بھی بڑھا دیتے ہیں، وہ اس طرح نہیں کرتے۔ تو اس لیے علماء کو تو دے کے خوش ہونا چاہیے، آپ کو تو چاہیے کہ اچھا حضرت آپ کی اتنی فیس ہے ہم ڈبل دیں گے آپ کو، کیا تم نکاح کر رہے ہو اس میں ہو سکتا ہے برکت ہو جائے۔ کوئی بھی عمل کی اجرت لینا شرعاً جائز ہے، چاہے آدھا منٹ کا ہو یا 1 منٹ کا۔ ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ غریب آدمی کے پاس پیسے نہیں ہوتے، تو میں نے اکثر علماء کو دیکھا ہے اگر وہ دیکھتے ہیں کہ کسی کے پاس پیسے نہیں ہیں یا غریب ہے تو وہ پھر اصرار نہیں کرتے، فری میں پڑھاتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، بلکہ وہ یہ کہتے ہیں ہم سے لے لو پیسے، ٹھیک ہے نا۔ اور اگر اللہ نے آپ کو دیا ہے تو ولیمے میں 1.5-2 لاکھ روپے خرچ کر رہے ہو تو 5-6 ہزار کسی بیچارے نکاح والے، اور پھر صرف نکاح نہیں پڑھانا ہوتا، اکثر علماء رجسٹریشن کرواتے ہیں نکاح کی، اور پھر نادرہ کی فیس جاتی ہے، اس میں پھر عملہ رکھا ہوا ہوتا ہے، انہوں نے ماتحت لوگ رکھے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو بھی پیسے دے رہے ہوتے ہیں وہ، باقی سارے علماء لیتے بھی نہیں پیسے۔ مولانا صاحبان نکاح پڑھانے کی یہ ہو گیا کہ اگر نکاح کرنا بنیادی ضرورتوں میں سے ہے تو پھر فرض ہونا چاہیے، اگر گناہ کا خطرہ ہو تو نکاح فرض عین ہو جاتا ہے۔ عیسائی یا کوئی غیر مسلم ہمیں السلام علیکم کہے تو جواب میں کیا کہیں؟ وعلیکم کہہ دیں، السلام علی من اتبع الہدی کہہ دیں۔ ہمیں بچپن میں جو حدیث سنائی جاتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے گزرتے تھے تو ان کے اوپر کچرا پھینکا کرتی تھی، ایسا کوئی واقعہ نہیں، ایسا کوئی واقعہ، یہ حدیث موضوع ہے۔ مفتی صاحب آپ کی کتنی کتابیں کون کون سی ہیں؟ میری کتابیں تو نہیں، تحریریں ہیں بڑی بڑی، ایک تکافل پہ میری تحریر ہے، اسلامک بینکنگ پہ میری تحریر ہے، لیکن وہ جامعہ میں ہی ہے، یہاں چھپی نہیں ہے، وہیں چھپی ہے، وہیں رکھی ہوئی ہے۔ اور ایک میری تحریر ہے اس پر کہ کیا اسلامی ملکوں کے خلاف بغاوت شرعاً جائز ہے یا نہیں ہے، خلافت کا کیا تصور ہے اسلام میں، یہ بڑی لمبی چوڑی تحریر ہے، یہ بھی جامعہ میں ہی ہے، کیونکہ صرف میری اکیلے کی نہیں ہے، اور بھی علماء نے اس میں ان کے بھی مختلف ٹاپک دیے گئے تھے، اس پر پوری کتاب لکھی گئی ہے۔ اسی طرح میری طلاق ثلاث پر بھی ایک تحریر ہے، وہ کتابی شکل میں انشاءاللہ شائع ہو جائے گی۔ اس میں نے یہ ثابت کیا ہے کہ 3 طلاقوں کا مسئلہ کہ 3 طلاقیں 3 ہوتی ہیں اجماعی مسئلہ، اس میں اختلاف رائے کی گنجائش بالکل بھی نہیں ہے۔ اگر کوئی اہل حدیث سے فتویٰ لے کے 3 کو 1 کہتا ہے تو وہ کالعدم ہے فتویٰ، اس میں بالکل اجماع امت ہے، اور وہ الحمدللہ بہت سے اہل حدیث نے بھی اس کو تسلیم کیا ہے۔ اور چوتھا ہے 4 شادیوں پہ معذرت کے ساتھ، وہ تو کتاب چھپ رہی ہے، وہ تو ساری دنیا، آج میں نے 4 شادیوں کا بالکل بھی نہیں چھیڑا تھا، آپ نے خود ہی چھڑوایا ہے۔ وہ کتاب میری بک رہی ہے، چھپ رہی ہے، لوگ خرید رہے ہیں، گھروں میں لڑائیاں ہو رہی ہیں، برباد ہو رہے ہیں، گھر تباہ ہو رہے ہیں، ڈپریشن میں جا رہے ہیں۔ آج ایک آدمی کا دوسری شادی کا میں نے نکاح پڑھایا، 1 سے زائد شادیوں کی ضرورت کیوں، اس کا یہ نام، دوسری شادی کر رہے تھے 46 سال کی کوئی بیوہ خاتون سے، ینگ لڑکا ہے 46 سالہ بیوہ سے جن کے بچے بھی ہیں، ان سے نکاح کیا اس نے۔ تو آج ہی میں نے نکاح پڑھایا، تو میں نے اس بندے سے کہا، میں نے کہا دیکھ بھائی تپڑ ہے، ہاں، تو میں نے کہا جب پکڑا جائے گا نا تو طبیعت سے تیری لوگ یہ نہیں دیں گے بیوہ ہے یا کیا ہے، لوگ بولیں گے بھائی تو نے خاندان بولے گا کیا کی کیوں، تو انسان ہے کیا ہے۔ تو میں نے اس کو بڑا پکا کیا، میں نے کہا پھر کیا ہوگا، کہہ رہے ہیں دیکھیں گے، میں نے کہا دیکھیں گے نہیں، پھر میں نے اس کو منہ سے نکلوایا، میں نے کہا پھر بولو ایسی کی تیسی دیکھ لیں گے، میں نے کہا پھر یہ بول نہیں رہے تھے وہ محترم زبان سے، کہہ رہے نہیں میں ایکچولی میں اصل میں نا انشاءاللہ، ایسے ان کا اسٹائل یہ تھا، انشاءاللہ دیکھیں انشاءاللہ اللہ بہت فضل کرے گا۔ مجھے اندازہ ہوا، میں نے کہا یہ مروائے گا اپنی بیوی کو بھی، خود بھی مرے گا یہ۔ میں نے بہت پکا کر رہا تھا اس کو، میں نے کہا دیکھو بھائی ابھی بھی ٹائم ہے، میں نکاح نہیں پڑھاتا، جاؤ سوچ لو، پکڑے گئے نا تو ایسے چترول لگیں گے، یہ میرے الفاظ تھے،
اتنا چترول لگے گا آپ کو کہ نسلیں یاد رکھیں گی. تو میں نے کہا اس وقت آپ کا ری ایکشن کیا ہوگا؟ وہ پھر وہی ایسا نہیں یہ دیکھیں گے. میں نے کہا ایسا پھر میں بتاتا ہوں یہ. میں نے کہا پھر آپ نے اپنی بائک کے پیچھے لکھوانا ہے موسٹ وانٹیڈ. پہلی بات تو یہ. میں نے کہا ابھی سے پلیٹ بنوا کے رکھو. اور پھر جو خاندان میں آئے گا نا, آپ نے یہ کیا کہ آپ بولو ایسی کی تیسی, جس نے جو اکھاڑنا ہے اکھاڑ لیں, دیکھ لیں گے. اس کو میں نے اللہ کی قسم اٹھا کے بول رہا ہوں, زبان سے پریکٹس کروائی ہے میں نے. آپ مذاق سمجھ رہے ہو؟ آج اثر کی بات ہے, پریکٹس کروائی ہے. میں نے کہا بولو زبان سے. ابھی میرے سامنے نہیں نکل رہا یار, جھوٹی موٹی کا نہیں نکل رہا, سچی مچی کا کہاں سے نکلے گا؟ جھوٹی موٹی کا منہ سے نہیں نکل رہا. جھوٹی موٹی کا ایسے ایسی. اچھا پھر آخر میں پتہ کیا بولا؟ ایسی کی تیسی. یہ گواہ بھی ہیں اس پر, یہ دو لڑکے جو ریکارڈنگ کر رہے ہیں گواہ بھی ہیں. وہ ایسے ہی بولا ہے کہ ایسی. میں نے کہا مجھے نہیں لگ رہا ان تیلوں میں تیل نکھا, تو میں نے پڑھا دیا. وہ بیچاری وہ بیوہ نہ کہیں غصہ کرتی میرے اوپر کہ ایک آسرا ہوا ہے آپ یہ بھی. تو بہرحال ہم نے اس کو بہت پکا کرنے کی کوشش کی. اب دیکھیں کیا ہوتا ہے. 46 سال کی بیوہ سے, اور خود ینگ لڑکا ہے ماشاء اللہ. بات تو ہمت کی ہے نا. اب اس بیوہ کا بتاؤ کوئی حل ہے معاشرے میں؟ خود سوچو یار. نہ اس کو کوئی دوسرا رشتہ بتا رہے ہوتے ہیں اور بندے کو دوسری سے منع کر رہے ہوتے ہیں, تو بیڑا غرق کر رہے ہیں نا اس کا, بیوہ کا. تو میں پاگل نہیں ہو گیا, یہ لوگ پاگل ہو گئے جو میری مخالفت کر رہے ہیں. جھینگا کھانا کیسا اختلافی مسئلہ ہے میرے بھائی. کیا نبی نے جھینگے کھائے؟ نہیں, نبی سے صرف مچھلی کھانا ثابت ہے لیکن اختلافی مسئلہ. مفتی صاحب کیا زبردستی کی شادی یا نکاح اسلام میں قابل قبول نہیں ہے؟ لڑکی نے ہاں بھی نہیں کی اور قبول بھی نہیں کیا, زبردستی صرف دستخط کی ہے. زبردستی کے دستخط سے بھی نکاح نہیں ہوتا. البتہ زبان سے قبول ہے بول دیا تو پھر ہو جاتا ہے, چاہے زبردستی ہی ہو. لیکن زبردستی سگنیچر کروائیں تو پھر نہیں ہوگا نکاح. تو اس لیے کسی نے نہیں کرنا ہو تو بولے نہیں ہے, بس زبان سے ہاں, اور خاموش رہے گی تو بھی ہو جائے گا. حدیث میں آتا ہے البکر اذنھا سماعتھا, کنواری لڑکی اگر خاموش رہ گئی نا تو بھی یہ اس کی اجازت سمجھی جائے گی. تو اس لیے اگر کسی نے خاموشی اختیار کر لی یا قبول ہے بول دیا تو بے شک ذہنی دباؤ میں آ کے بولا وہ نکاح ہو جائے گا. تو اس لیے اس پر لازم ہے کہ وہ فوراً کیا کر دے, قبول نہیں. بالکل بھی اچھے نہیں لگے آپ, مجھے یوں کہہ دینا چاہیے. ایک صاحب نے کہیں رشتے کا انکار کیا, فون پر کے کہا کہ وہ بڑا اچھا ایک وضعیہ کلپ آیا تھا 4-5 سال ہو گئے. کہیں لڑکی والوں نے, یعنی اس نے پیغام بھیجا تھا لڑکی والوں کو, لڑکی والوں سے دیکھ داکھ کے بولا چلیں جائیں فون پہ بتا دیں گے. فون پہ کہا کہ آپ کو ایک بات ہم بتانا چاہتے تھے کہ آپ ہمیں پسند نہیں آئے. تو اس نے کہا چلیں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے, تو شادی تو مقدر سے ہوتی ہے. کیا لیکن عجیب سی بات ہے کہ بالکل بھی پسند نہیں آیا آپ ہمیں. اب اس کو ٹینشن دے رہے ہیں نا. تو اس نے کہا چلے کوئی مسئلہ نہیں ہے یار, اگر بالکل بھی پسند نہیں آئے تو مقدر سے کہہ رہے ہیں, مقدر کی بات نہیں کر رہا میں, کہیں تھوڑا سا بھی کہیں سے بھی اچھے لگے ہوتے, یا اسٹائل اچھا ہوتا یا شکل اچھی ہوتی. اور کہہ رہے ہیں سر مجھے نہیں, ہمارے ماموں بھی آئے ہوئے تھے اس دن, ان کو بھی دکھایا, ان کو بھی آپ بالکل پسند نہیں آئے. چاچو کو دکھایا, ان کو بھی. اب اس کو تپا رہے ہیں نا اس کو کیا کر رہے ہیں, تپا رہے ہیں. او بھائی بس اس کو بھی تو چاہیے فون بند کر دے کہ یار دفع کرو. تو یہ کس پہ میں نے واقعہ سنا ہے, میں تو بھول بھی گیا. مفتی صاحب آپ نے بتایا کہ زنا قرض نہیں ہوتا کیونکہ اللہ کسی اور کے گناہ کی سزا کسی اور کو نہیں دیتا, مگر جہاں تک حرمت مصاہرت کے بارے میں جتنے بھی علماء کو مسئلہ بیان کرتے ہوئے سنا, اس میں انہوں نے جو بھی بیان فرمایا اس میں تو بظاہر یہی محسوس ہوتا ہے کہ غلطی کسی اور کی ہے اور سزا کوئی اور بھگت رہا ہے. حرمت مصاہرہ کا مسئلہ میں نے بتایا تھا نا, ساس سے خدا نخواستہ کسی کے ناجائز ریلیشن ہو جائے تو اس ساس کی بیٹی آپ پر حرام ہو جاتی ہے, عورت سے ہو جائے تو اس کی بیٹی حرام ہو جاتی ہے. اس کی ڈیٹیل ہے, خود سے فیصلہ نہ کریں, علماء کے پاس استفتاء کریں. تو سوال یہ پوچھ رہے ہیں کہ گناہ ایک نے کیا, سزا کس کو مل رہی ہے؟ بہو کو. تو یاد رکھو دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ جرم ایک کرتا ہے, دنیا میں سزا اس کی دوسرے کو, دنیا میں سزا کا مطلب یہ ہوتی ہے کہ اس کی جو آزمائش دوسرے پہ آ جاتی ہے. اس کی مثال ہے کسی نے کسی کو چاقو مارا, جرم کس نے کیا؟ قاتل نے. بیڑا کس کا غرق ہو گیا؟ اب کیا مقتول کہ میرا کیا قصور ہے, میں نے تھوڑی مارا ہے. تو بھئی یہ دنیا کا ایک تکوینی نظام ہے اللہ تعالیٰ کا. ایکسیڈنٹ میں آپ کی غلطی نہیں ہوتی, دوسرے کی غلطی ہوتی ہے, مرتے آپ ہو. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اب کیا یار سگنل اس نے توڑا ہے, میں تو ٹریفک کے قوانین کی پابندی کرتا ہوں, ٹانگ میری ٹوٹی ہے. غلطی اس کی ہے, ٹانگ کس کی ٹوٹی ہے؟ میری. تو وہ وجہ اس کی ہے کہ جب بھی گاڑی ٹانگ پہ آ کے لگے گی, چاہے جس کی بھی غلطی ہو, تو ٹانگ اسٹیل کی بنی ہوئی نہیں ہے. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہے کہ ایک آدمی اگر کسی عورت سے ریلیشن قائم کرتا ہے تو یہ غیرت کے خلاف ہے کہ پھر اس کی بیٹی اور اس کی ماں سے وہ ریلیشن بولو نہیں ہو سکتا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ قرآن نے کیا کہا ہے, وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي